اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مردانہ قوت دو قسم کی ہوتی ہیں، ایک جسمانی قوت، دوسری جنسی قوت۔ یہ دونوں لازم و ملزم ہیں۔ جسمانی قوت انسانی جسم کی قوت و توانائی کا نام ہے جو تمام اعضاء میں مجتمع ہوتی ہے۔ اس قوت کے ذریعے آدمی وہ تمام کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے جو جسم کی قوت سے سر انجام پاتے ہیں۔ ان میں بوجھ تک اٹھانا شامل ہے۔ دوسری قوت جنسی قوت ہے جسے عرف عام میں مردانہ طاقت کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم کے اندر ویرج یعنی مادہ منویہ کی طاقت سے تعلق رکھتا ہے۔ انسانی زندگی کے لیے یہ دونوں طاقتیں لازمی ہیں، کیونکہ ایک طاقت کے ذریعے روزمرہ کے کاموں کو سر انجام دینا ضروری ہوتا ہے اور دوسری طاقت کے ذریعے نسل کی پیداوار کا اہم ترین کام لینا مقصود ہوتا ہے۔ اس لیے ان دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ انتہائی اہم ہے۔ انسانی زندگی میں دونوں کا صحت مند اور توانائی کا مظہر ہونا ضروری ہے۔ میں جس طاقت کا ذکر کر رہی ہوں وہ مردانہ قوت ہے، جسے ہم جنسی قوت کہتے ہیں۔ اس قوت کی عظمت کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگ سکتا ہے کہ اس سے نسل انسانی کی بقا ہے۔ یہ قوت جتنی مضبوط ہوگی، ظاہر ہے نسل بھی اتنی ہی زیادہ طاقتور پیدا ہوگی۔ اس لیے اس قوت کا بحال رہنا یا اسے قائم رکھنا اتنا ہی اہم ہے جتنا کہ خود انسانی زندگی کا وجود ضروری ہے۔ جسم کے اندر جنسی طاقت ایک انتہائی زور آور قوت کے طور پر خود بخود پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کی نمود اس وقت ہوتی ہے جبکہ آدمی جوانی کی منزل میں قدم رکھتا ہے۔ اس منزل کو سن بلوغت کا نام دیا جاتا ہے۔ جب آدمی بلوغت کو پہنچتا ہے تو اس کے اندر بے چینی سی پیدا ہونے لگتی ہے اور اس کے جنسی عضو کے اندر بجلی کی سی رو پیدا ہو جاتی ہے جس کی بنا پر وہ تن جاتا ہے۔ یہ تناؤ قدرت کا ایک عطیہ ہے، کیونکہ یہ تناؤ جنسی عمل کا لازمی جزو ہے۔ یہ تناؤ جتنا زیادہ سخت اور مضبوط ہوگا اتنی ہی قوت زیادہ سمجھی جائے گی، کیونکہ اس تناؤ نے ہی جنسی عمل میں ضربے لگانے کا فعل سر انجام دینا ہوتا ہے، اور عورت کے جنسی عضو میں اپنی ضربوں سے ہلچل پیدا کر کے اسے مادہ منویہ کو اپنے اندر داخل کرنے کے عمل کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے، جس سے بچہ تیار ہوتا ہے۔ اس لیے یہ تناؤ جنسی عمل کے لیے اتنا ضروری ہے جتنا کہ انسانی زندگی کے لیے سانس۔ اگر کسی مرد کے جنسی عضو میں یہ تناؤ پیدا نہ ہو تو وہ نہ تو جنسی فعل سر انجام دے سکتا ہے اور نہ ہی اولاد پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی کہ جنسی فعل کی قوت پوری کر سکتا ہے۔ جنسی عمل میں مرد کو اپنے مؤثر اور باعمل ہونے کا ثبوت دینا ہوتا ہے۔ اس لیے نہ صرف اسے جسمانی طور پر طاقتور ہونا چاہیے بلکہ اسے جنسی طور پر بھی مضبوط ہونا چاہیے۔ جنسی عمل کے دوران عورت اور مرد کے اندر قدرتی طور پر جذبات کا سمندر موجزن ہوتا ہے، اور چونکہ قدرت نے عورت کا جسم خوبصورت اور نرم بنایا ہے اور اس کا جنسی عضو بھی ساکت رکھا ہے، اس لیے فطری طور پر عورت کے دل میں مرد کے پائیدار، پرجوش اور انتہائی گرم عمل کی خواہش موجزن ہوتی ہے۔ جو مرد پائیدار، پرجوش اور انتہائی گرم عمل سر انجام دے سکتا ہے وہ عورت کی خواہشات جنس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتا، اور جب ایک مرد ایک عورت کے فطری جنسی تقاضے کو پورا کرنے میں کامیاب نہیں ہوگا تو نہ صرف وہ منشائے قدرت کی تکمیل کرنے میں ناکام رہے گا بلکہ عورت کی نظروں میں بھی اس کی کوئی وقت نہیں رہے گی۔ مرد کو قدرت نے فعال بنایا ہے جس کے لیے اسے مردانہ جنسی قوت ودیعت کی گئی ہے۔ اگر وہ اس قوت کو بروئے کار لانے میں معذور ہوگا تو عورت اس سے سخت بیزار ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی یہ بیزاری خطرناک صورت اختیار کر جائے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ آپ ایک بھوکے کے آگے روٹی رکھیں اور وہ کھانے کی شدید طلب رکھتا ہو
مگر آپ اس کے آگے سے کھانا کھینچ لیں تو وہ آپ کو غضبناک آنکھوں اور حقارت کی نظروں سے دیکھنے لگے گا، اور جو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کمینگی کا طعنہ بھی دے۔ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ آپ کی مردانہ جنسی قوت کی کس قدر اہمیت ہے۔ پھر یہ اہمیت صرف عمل سر انجام دینے تک ہی محدود نہیں ہے۔ عورت کا وجود ایک ایسی زمین کی مانند ہے جس پر ہل چلا کر اور دانہ ڈال کر فصل اگائی جاتی ہے۔ جنسی عمل عورت کے جسم پر ایک قسم کا ہل چلانا اور نسل کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ حقیقت اس بات کی غمازی کرتی ہے کہ مردانہ جنسی قوت کی اہمیت اور عظمت کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرد کے لیے جہاں ذہنی، جذباتی اور جسمانی طور پر مضبوط ہونا ضروری ہے، وہاں جنسی طور پر بھی اسے بھرپور توانا ہونا چاہیے۔ صرف وہی مرد عورت کے لیے کشش اور طلب کا باعث بن سکتا ہے جس میں یہ دونوں صفات موجود ہوں۔ جس مرد کے اندر مردانہ قوت بھرپور ہوگی وہی زندگی کا صحیح لطف اٹھا سکتا ہے۔ خاص طور پر جنسی عمل میں مرد کا کردار بڑا ہی فعال ہوتا ہے، بلکہ محنت طلب ہوتا ہے، مگر قدرت نے اس فعل کے اندر جو لذت اور مزہ رکھا ہے اس کی وسعت اتنی لامحدود ہے کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ جب ایک صحت مند مرد اور ایک صحت مند عورت جنسی عمل سر انجام دیتے ہیں تو وہ دنیا اور مافیا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں اور اپنے آپ کو ایک دوسرے کے اوپر نیچے نہیں بلکہ خود کو آسمانوں پر اڑتا ہوا محسوس کرتے ہیں۔ جنسی عمل کے وقت عورت اور مرد کی دنیا ہی اور ہوتی ہے، مگر یہ صرف اس مرد اور عورت کے نصیب میں ہوتی ہے جن کے جسم جسمانی صحت اور جنسی طاقت کے خزانے رکھتے ہوں۔ جب ایک لڑکا بھرپور جوانی میں قدم رکھتا ہے اور سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر مردانہ قوت کا احساس بیدار ہوتا ہے۔ اسی طرح جب ایک لڑکی بلوغت کی منزل میں قدم رکھتی ہے تو خوب سمجھ جاتی ہے کہ قدرت نے اس کے اندر جنسی تقاضوں کو پورا کرنے کی قوت بھر دی ہے۔ قدرت نے اگر مرد کو فعال ہونے کی صفت سے نوازا ہے تو عورت کو بھی قوت برداشت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے۔ جس طرح مرد کے فعال ہونے میں لذت موجود ہے، ویسے ہی عورت کی قوت برداشت میں بھی لذت نفس بدرجہ اتم رکھی گئی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنسی فعال میں دونوں کے لیے کشش کا سامان موجود ہے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف کھنچتے چلے جاتے ہیں۔ مردانہ جنسی قوت کا ظہور اور عورت کی جنسی طلب کا شعور دونوں مل کر نسل انسانی کے تسلسل کا باعث بنتے ہیں۔ اس لیے یہ لازم ہو جاتا ہے کہ مرد اپنی مردانہ جنسی قوت کی بہر صورت حفاظت کرے تاکہ وہ عورت کی جنسی طلب کو پورا کرنے اور نسل انسانی کے تسلسل کو جاری رکھنے کا فریضہ بخوبی سر انجام دے سکے۔ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، اگر آپ اپنی مردانہ جنسی قوت کی عظمت اور اہمیت کو نظر انداز کر دیں گے اور آپ کے اندر جو جنسی بے چینی موجود ہے اس کا محاسبہ نہیں کریں گے اور اپنی مردانہ قوت کو ضائع کرنے کا ذریعہ اختیار کریں گے تو اس سے آپ نہ صرف بہت جلد جنسی لذت کے حقیقی لطف سے محروم ہو جائیں گے بلکہ اپنی صحت کو بھی برباد کر لیں گے، اور ظاہر ہے کہ اس میں آپ کا دوہرا نقصان ہوگا، کیونکہ جب مردانہ قوت تیزی سے ضائع ہونے لگے گی تو مادہ منویہ کمزور ہونا شروع ہو جائے گا اور اس کے اندر اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت باقی نہیں رہے گی، اور اگر اس کے اندر اولاد پیدا ہو بھی جائے تو کمزور اور لاغر ہوگی، جو ہمیشہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بنی رہے گی۔ یاد رکھیے، صحت مند اور تندرست اولاد ہی آپ کے لیے باعث اطمینان بن سکتی ہے اور آنے والے وقت میں اپنی ذمہ داریاں بخوبی سنبھال سکتی ہے۔ یہ ہمارا قومی فرض بھی ہے کہ ہم ایک صحت مند اور تندرست قوم کے افراد شمار ہوں، نہ کہ کمزور اور مایوس افراد کا مجموعہ بن کر رہ جائیں۔ یہ فرض ہم تبھی پورا کر سکتے ہیں جب ہم اپنی مردانہ قوت کو سنبھال کر رکھیں اور عورت کی جنسی قوت مدافعت کو بھی
उन्हीं हुदूद में रखें जिनका फितरत तकाजा करती है। इस कायनात का उसूल है कि जो चीज भी अपनी हद से बढ़ेगी वो ना सिर्फ अपनी अफादियत खो देगी बल्कि उसका अपना वजूद भी खतरे में पड़ जाएगा। मर्द और औरत दोनों के अंदर साबित कदमी, पुख्ता ख्याली का जज्बा मौजूद होना चाहिए। ये जज्बा दोनों को अपने जज्बाती भड़ास को हुदूद के अंदर कायम रखने में मदद देगा। औरत के अंदर तो वैसे भी शर्मो हया का अंसर बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मर्द अमूमन जिनसी वहशत का शिकार हो जाता है और अपनी मर्दाना कुव्वत के जम में अपने जज्बात पर काबू नहीं रखता और नतीजतन जिनसी उलझने पेज दर पेज बढ़ती जाती हैं और उनका शिकंजा इतनी बुरी तरह से जकड़ लेता है कि फिर उससे छुटकारा पाना मुमकिन नहीं रहता। लिहाजा ये इंतहाई लाजमी अमर है कि मर्द अपनी जिस्मानी और जिनसी मर्दाना कुव्वत को हमेशा लगाम देकर रखे और उसकी हिफाजत करे। नाजरीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियो को लाइक भी कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं।